الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم اور آپ اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام کا ایک اہم رکن جس کو ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے اور یہ ایک ایسا رکن ہے کہ جس سے مسلمانوں کی غربت، محلے کی غربت، افراد کی غربت، رشتہ داروں کی غربت، مسکینوں، یتیموں، بے کسوں کی غربت اس کے ذریعے سے ختم کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصرف بتلائے ہیں، اور یہ 8 مصرف وہ ہیں کہ جن میں ہم اور آپ اپنی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ان کے مالوں کو لیجئے تاکہ ان کا مال پاک اور صاف ہو جائے، اور ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کیجیے۔ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا باعث تسکین ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، ان صحابہ کے لیے آپ کی دعائیں باعث تسکین ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے گھر کے اندر پریشانیاں نہیں آتی ہیں، زکوٰۃ دینے سے ڈاکٹروں کے یہاں چکر لگانے نہیں پڑتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے وکیلوں کے یہاں مقدمات میں چکر نہیں لگانے پڑتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے کچہری میں دوڑ بھاگ نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، تو میرے بھائی اس کے گھر کے اندر، اس کی قوم کے اندر، اس محلے کے اندر اللہ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں اترتی ہیں۔ وہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ پریشانیاں میرے اوپر کیوں آ رہی ہیں، دقتیں کیوں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمت مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ جب ہم اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے، غریبوں کی خبرگیری کریں گے، مسکینوں کی داد رسی کریں گے، یتیموں کی بے بسی میں ان کے کام آئیں گے، تو یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے اور آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ آج اگر مسلمان صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دے تو رب ذوالجلال کی قسم خزانے ابل پڑیں گے، محلے کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، سماج کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، اگر صحیح طریقے سے آج مسلمان اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دے۔ لیکن ہمارا تو یہ حال ہے
ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم شادیوں کے اندر، تفریحوں کے اندر، لہو لعب کے اندر، خرافات کے اندر، بے جا رسومات کے اندر اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں بے تحاشا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن میرے بھائی زکوٰۃ کے نام کے اوپر ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نام کے اوپر ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ دقتیں جو آ رہی ہیں جس میں ہم اور آپ گرفتار ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی تھی۔ آج ہم غریبوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی غریب مل جائے ہم اپنی زکوٰۃ کو دے دیں۔ کیا ہم نے اپنے محلے کے اندر غور کیا؟ ہم نے اپنے امام کے اوپر نظر ڈالی، ہم نے اپنے مؤذن کے اوپر نظر ڈالی، ہم نے اپنے خادم کے اوپر نظر ڈالی؟ یہ تمام وہ لوگ ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو نظر انداز کر کے اور غربا کو دوسرے شہروں کے اندر، دوسرے محلوں کے اندر غریبوں کو ڈھونڈتے ہیں، جبکہ محلے کے اندر خود موجود ہیں غریب، اس کے باوجود بھی ہم دوسرے محلوں کے اندر، دوسرے شہروں کے اندر ہم غریبوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ آج مدارس کے اندر ہم اور آپ زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ یہ اوساخ المال ہے، یہ مال کا میل کچیل ہے، یہ مال کا میل کچیل ہے، اور جب مال کا میل کچیل اپنے جسم کے اوپر لگاؤ گے میرے بھائی تو عمارت کی حالت کیا ہوگی؟ اس سے جو خون بنے گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد میں جب انسان عبادت کرے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ آج ہم اس مال کو مدارس کے اندر دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی انصاف کا اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عطیات کو مدارس کے اندر دیں، اپنی نفلی صدقات کو ہم اپنے مدارس کے اندر دیں، اور جب ہم یہ چیز کریں گے میرے بھائی وہ افراد مدارس سے نکلیں گے۔ آج ہم نے زکوٰۃ کو مدارس کے اندر لگانا شروع کر دیا ہے، میل کچیل کو مدارس کے اندر دینا شروع کر دیا ہے، اسی لیے وہ کھیپ، وہ افراد اور وہ لوگ مدارس سے نہیں نکل رہے ہیں جن کی آج وقت کو ضرورت ہے۔ آج مولانا محمد علی جوہر جیسی شخصیتیں مدارس سے کیوں نہیں نکل رہی ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیتیں مدارس سے کیوں نہیں نکل رہی ہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی جیسی شخصیات مدارس سے کیوں نہیں نکل رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مٹیریل بلڈنگ کے اندر جو مٹیریل لگایا ہے وہ مٹیریل گندا ہے، اور جب گندا مٹیریل بلڈنگ کے اندر لگے گا تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کی حالت کیا ہوگی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو پوری طریقے سے ادا کریں، اور جب ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے میرے بھائی تو ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ اپنی خصوصی رحمت ہمارے اور آپ کے اوپر ڈالے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنائے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کی زکوٰۃ کو نہیں نکالتے ہیں تو اس سونے اور چاندی کو کل میدان محشر میں اس کو تپایا جائے گا، اس کو دہکایا جائے گا، اور اس کے بعد میں اس انسان کو اس سے داغا جائے گا۔ فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی سزا سنا دیجئے۔ کیسا دردناک عذاب ہوگا؟ اللہ اکبر، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کہ ان کو حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور حطمہ معلوم ہے کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ ایک ایسی آگ ہے
ایک ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے جو اللہ کی دہکائی ہوئی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے، اللہ کی لگائی ہوئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انسان دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن آگ اس کے جسم کو لگتی ہے، اس کے جسم تک پہنچتی ہے اور وہ انسان ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں کی آگ یہ آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہاں کی آگ تو وہ آگ ہوگی جو کھال کو بھی پار کر جائے گی، گوشت کو بھی پار کر جائے گی، ہڈیوں کو بھی پار کر جائے گی، اور اس کے بعد میں ان تینوں چیزوں کو پار کرنے کے بعد میں وہ دل تک پہنچے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ ایسی آگ ہوگی کہ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں کو جلا دے گی، لیکن ان سب کے باوجود انسان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر، اچھی طریقے پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔